أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا من السماء وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يصدهم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث
بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں و مخلص ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس سورہ اعراف اس میں ختم ہوئی تھی، اور سورہ اعراف کے اختتام کے بعد فوراً سورہ انفال شروع ہو گئی تھی۔ سورہ اعراف میں سب سے آخر میں یہ بات تھی، سورہ اعراف کس بات پر ختم ہوئی ہے، خلاصے کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے، جب قرآن کریم کی قرأت تمہارے سامنے کی جائے تو تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بہت غور کے ساتھ دل کے کان سے اس کو سنو۔ وَأَنصِتُوا، دوسرا کام کیا ہوگا تمہارا؟ وَأَنصِتُوا، اور بالکل خاموش رہو۔ قرآن کریم کے سننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ادب کرو، احترام کرو اور بالکل خاموش رہو۔ اگر تم نے یہ دو کام کیے، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، جب قرآن کریم سنایا جا رہا ہو، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو، اگر تم نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو غور سے سنا اور بالکل خاموش رہے، تو پھر ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم تمہارے ساتھ لعلکم ترحمون، رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل کے اندر ہمیشہ صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حال کے اندر وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعا وخیفہ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کبھی زور سے اور کبھی آہستہ، کبھی صبح اور کبھی شام، ولا تکن من الغافلین، اور 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی تمہارا ایسا نہ گزرے جو غفلت کا ہو اور تمہاری بھول چوک کا ہو۔ ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے آپ کبھی نہ بنیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ جو تکبر نہیں کرتے، جو عبادت ان کی جاتی ہے، وَيُسَبِّحُونَ، اور اسی کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدے کی آیت ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سجدہ کرنا پڑے گا، سجدہ تلاوت۔ یہاں پر یہ سورہ اعراف ختم ہوئی ہے، اور سورہ اعراف کے بعد یہ آیت نمبر ہے 204، جہاں سے اب آج تمہید کے طور پر یہ بات تلاوت کی ہے۔ اور اس کے بعد فوراً سورہ انفال شروع ہو گئی۔ سورہ انفال کون سے الفاظ سے شروع ہوئی؟ فرمایا یسألونک عن الانفال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں مسئلے پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیں مال غنیمت کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ جل شانہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر حکم دیں گے اس مال کی تقسیم کرنے کا، اس طریقے پر وقت آنے پر، حکم آنے پر یہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ فاتقوا اللہ، تم اس فکر کو چھوڑو، مال غنیمت کے مال کی فکر کو چھوڑو۔ تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو۔ دوسرا کام کیا ہونا چاہیے؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہو، اور کسی سے دشمنی اور حسد، بغض اور عداوت اور کینہ اور کسی کو پریشان کرنے کی بات بالکل نہ کرو۔ اور تیسرا کام کیا ہونا چاہیے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اطاعت کرنے والے بنو۔ ان کنتم مؤمنین، یہ 4 کام ہمیشہ کرتے رہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو۔ اگر تمہیں اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے تو جاؤ کچھ بھی کرو، لیکن اہل ایمان کی شان یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، تمہیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا اور تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ کیا زندگی؟ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ آپس میں لڑائی جھگڑا اور بات چیت بند کرنا اور ایک دوسرے پر جلنا اور حسد کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ یہ بالکل یہ کام نہیں کرنا، اور اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت یہ تمام مسلمانوں کے کام ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مسلمانوں کی شان یہ شان ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دلوں کے اندر لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، اور جب ان کے سامنے ہمارے ذکر کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان بڑھنے لگتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں نورانیت آ جاتی ہے، اور وہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ مسلمان ایسے مسلمان ہوتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان مسلمانوں کی شان یہ شان ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، کبھی بھی زندگی میں نماز کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک دن 365 دن میں ایسا نہیں کہ کوئی نماز وہ چھوڑ دیں۔ دن میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، ان 5 نمازوں کو پابندی سے ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مسلمانوں کی شان یہ شان ہے کہ ہم نے جو ان کو حلال کا رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور جب اسلام کا کوئی تقاضا آئے اس کو پورا کرنے والے بنتے ہیں۔ جو مسلمان یہ سارے کام کرنے والے ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ مسلمان ہیں جو سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان مسلمانوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کے نزدیک ان مسلمانوں کا حال یہ ہے، ان مسلمانوں کی شان یہ ہے، ان مسلمانوں کا کمال یہ ہے، ان مسلمانوں کا درجہ یہ ہے، عند ربہم ومغفرہ، ان کے اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت تیار ہے، ورزق کریم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی سورہ انفال جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ شروع ہوا تھا، اور جنگ بدر کے واقعے کے اندر یہ بات فرمائی تھی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر سے نکلنے کا حکم دیا کہ کسی خاص مقصد کے لیے، تو یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار لگ رہی تھی۔ یجادلونک فی الحق، اور آپس کے اندر بحث و مباحثہ کر رہے تھے، اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہمیں موت کے منہ میں جانا پڑے گا۔ بہرحال ان قسم کی باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تائید ہوئی، اور اس کے بعد آیت نمبر 10 کے بعد سے آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اونگ کو طاری کر دیا۔ اونگ کسے کہیں گے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نیند کو غالب کر دیا، تم کو نیند آنے لگی اور تم ایسے ہونے لگے کہ جیسے بس اب فوراً سو جاؤ گے، اسے کہتے ہیں اونگ آ جانا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور یہ نیند کا غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر تمہارے اوپر اس لیے مسلط کیا، امنۃ منہ، تاکہ تم کو اطمینان ہو جائے، چین حاصل ہو جائے، سکون ہو جائے، بے فکری ہو جائے، اور تمہاری پریشانی ختم ہو جائے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس نیند کو غالب کرنے کے ساتھ ساتھ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، تم پر آسمان سے بارش برسائی۔ آسمان سے پانی کی بارش کیوں برسائی؟ مَا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ،
تاکہ تم غسل کر سکو اور وضو کر سکو اور چھوٹی ناپاکی بڑی ناپاکی سب دور کر سکو۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کام کیوں کیے؟ اس لیے کیے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی گندگی جو شیطان تمہارے اندر ڈال رہا تھا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بچا لے۔ شیطان کی گندگی کیا ہے؟ شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ایسا نہ کرو ایسا کرو، ہر غلط کام کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قلوب کے اندر اطمینان ڈال دیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور بارش ہونے کی وجہ سے تمہارے قدم جما دیے۔ جنگ بدر کے اندر مسلمان کس مقام پر تھے؟ بدر میں پہاڑی کے اوپر تھے۔ جب بارش ہوئی اور ریت تھا، ریتیلا میدان ہے، سارا پتھر ہیں، یہ ریت ہے۔ جب بارش ہوئی تو بارش کی وجہ سے ریت بیٹھ گیا اور ہوا میں اڑنا بند ہو گیا، اور جو دشمن تھے جو مسلمانوں کے اوپر چڑھ کے آئے تھے جنگ بدر کے اندر، ابو سفیان کا لشکر اور ابو جہل کا لشکر، یہ چڑھ کر آئے تھے، یہ نیچے کے مقام پر تھے، اور نیچے کے مقام پر جب بارش ہوئی تو سارا کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا اور یہ اس کے اندر پھسلنے لگے، لیکن مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ اِذْ یوحی، آیت نمبر 12، اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑی شاندار آیت ہے، تلاوت کرنے کو میں کر گیا، منٹ بھی نہیں لگا، سننے کو آپ نے سن لیا، لیکن غور کرو کون سی بات چل رہی ہے، الفاظ پہ غور کرو۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دے رہا تھا۔ لفظی ترجمہ کیا؟ یوحی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر وحی بھیج رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجتے تھے۔ قرآن کریم کیسے نازل ہوا؟ وحی کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے۔ یہ میدان جنگ بدر کا واقعہ کیا ہے؟ بیچارے نوجوان بیٹھے ہیں، جی چاہتا ہے کچھ بیان کرو تھوڑا سا، شاید پچھلے ہفتے نہ ہوئی ہے۔ سن 2 ہجری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف مکہ معظمہ میں 40 سال کی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ آپ کو نبی بنانے کے بعد قرآن کریم نازل کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم نازل کرنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا؟ 13 سال مکہ معظمہ میں رہے۔ پہلی ایج کتنی تھی جب نبی بنے؟ 40 ایئرس، اور 13 ایئرس مکہ معظمہ میں رہے۔ اب کتنی ایج ہو گئی؟ 53 ہو گئی۔ ان 13 سالوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے سے کوششوں پر کوشش فرماتے رہے کہ یہ مکہ والے کسی طرح قرآن کو قبول کر لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر ایمان لائیں، اور میں جس بات کا حکم دوں، جس بات کو کرنے کو کہوں اس سے کرنے والے بنے، جس بات سے منع کروں اس سے رکنے والے بنے، اور قرآن کریم جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ یہ ساری باتیں یہ چل رہی تھی۔ تو ایسے وقت کے اندر 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے رہے۔ کسی قیمت پر بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور حالانکہ انہی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، انہی کے اندر 53 ایئرس رہے، اور جب بہت تنگ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا تنگ کیا کہ مکے میں رہنا مشکل کر دیا، اور حرم کے اندر نماز پڑھنا مشکل کر دیا، حرم کے اندر کھڑے ہو کر اذان نہیں دے سکتے، ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال جب اتنا تنگ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کر جا، مکہ چھوڑ دو اور یہاں سے مدینہ چلے جا۔ اب 53 ایئرس کی ایج میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ جانے کا حکم دیا، آپ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ جب مدینہ طیبہ چلے گئے آپ، تو ابھی اسے کہتے ہیں ہجرت کا سال، یہاں سے سن ہجری شروع ہوتا ہے، اسلامی سال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب سن 2 ہجری آ گیا، مدینہ طیبہ آئے ہوئے 2 سال ہوئے۔ اب تو مکہ کے جو دشمن جو صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اسلام کے مخالف تھے، اللہ کے مخالف تھے، قرآن کے مخالف تھے، اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے چڑھائی کر دی مدینہ طیبہ میں آ کر۔ اور وہ کتنے تھے؟ پورے دنیا کے اس وقت کی کفر کی طاقت، اس وقت جتنے بھی تھے وہ تھے، اس وقت ان کی طاقت کیا تھی، ان کی تعداد کیا تھی؟ 1000 یہ سارے اکٹھے ہو کر آئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نام و نشان مٹانے کے لیے۔ جب یہ یہاں پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وہ سورہ انفال کے شروع میں، کہ آپ اب گھر سے نکلیں، یہ چڑھائی کر کے آئے ہیں اور تیاری کریں ان سے مقابلہ کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی، مسلمانوں نے خود جنگ نہیں کی، بلکہ یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے خود آئے، خود انہوں نے چڑھائی کی، اس لیے ان کا مقابلہ کیا۔ مقابلہ تو کرنا پڑے گا اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو یہ جنگ بدر اس کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ ان کی تعداد 1000، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 313، صرف 313۔ تو یہ اس وقت جب یہ جنگ بدر ہو رہی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ مسلمان گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، ان کے پاس پتہ نہیں 70 اونٹ ہیں، ان کے پاس نہ معلوم کتنے ہتھیار ہیں، ان کے پاس نہ معلوم کتنے تیر ہیں، اور ان کے پاس سارے جنگی سامان ہیں، کتنی زریں ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ہاتھ ہیں بالکل۔ مسلمان گھبرا رہے تھے۔ اس گھبراہٹ کے عالم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر اونگ طاری کر دی۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیند طاری کر دی کہ اطمینان کی نیند سو جائیں، ان کی گھبراہٹ ختم ہو، اور ساتھ میں پانی بارش برسانی شروع کر دی، تاکہ یہ کتنی گرمی ہوتی ہے مکہ معظمہ میں، کتنا پسینہ آتا ہے، اور کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، کتنی بے چینی ہوتی ہے، تاکہ ان کی ساری بے چینی دور ہو، اور یہ نہائے دھوئیں اور غسل کریں اور وضو کریں، اور چھوٹی اور بڑی نجاست سے یہ پاک ہوں۔ اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اور شیطان کی جو گندگی ہے، شیطان جو وسوسے ڈال رہا ہے، وہ دور ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بارش برسانے کی وجہ سے ان کے قدم جما دیے ریت کے اندر، اور وہ پھسلتے نہیں تھے۔ ایسے وقت کے اندر اب آ رہی وہ بات، اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے تھے۔ کیا حکم دے رہے تھے؟ کیا قرآن کے لفظ ہیں؟ کیا کہا فرشتوں سے؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کو اللہ یہ کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں، کتنا بڑا لفظ ہے، معمولی بات ہے۔ اس لیے کہتا ہوں غور کرو ان لفظوں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، یہی بشارت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ آئی ایم ود یو۔ اتنی انگلش تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، تم مسلمانوں کے قدم کو ثابت رکھو، مسلمانوں کے ساتھ رہو۔ فرشتوں سے کہا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور یہ کافر 1000 جو اسلام کو اور مسلمانوں کو اور دین کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں،
میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ ان کے ساتھ میں یہ کروں گا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، مسلمانوں سے ڈریں گے۔ وہ 1000 ہیں اور یہ اونلی 313۔ میں ابھی ان مسلمانوں کے قلوب میں، ان کافروں کے دلوں میں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتا ہوں، اور تم کیا کرو؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر تلواریں چلا۔ اونق کہتے ہیں گردن کو، ایک گردن کو ایک گردن کہیں گے، اور ان کی جمع اعناق، وہاں تو 1000 گردنیں تھیں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر تیر چلاؤ۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پوروے کو کاٹ کر رکھ دو۔ پوروا کسے کہتے ہیں؟ یہ انگلی کا نشان ایک پوروا، دوسرا نشان دوسرا پوروا، تیسرا نشان تیسرا پوروا۔ یہ انگلی ایسے ہو گئی ایک جوڑ ہے، یہ ایسے ہو گئی دوسرا جوڑ ہے، یہ ایسے ہو گئی تیسرا جوڑ ہے۔ اللہ نے کتنے جوڑ رکھے؟ تو پوروے کو کہتے ہیں ایک ایک جوڑ کو کاٹ کاٹ کر رکھ دو۔ اسلام اتنا ظالم نہیں ہے، اللہ نعوذ باللہ اتنا ظالم نہیں ہے، اور اسلام کی سزائیں ایسی نہیں ہیں۔ یہ تو چڑھ کر آئے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، اور ان کی گردنوں کو اڑاؤ اور ان کے پورو کو کاٹ کر رکھ دو۔ کیوں ایسا کیوں کرو؟ اس لیے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو شخص بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، ان کی بات نہ مانے اور الٹا تنگ کرنے کی کوشش کرے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے آدمی کے لیے بہت سخت ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، ان کی گردنوں کو اڑاؤ اور پورے کو کاٹ کر رکھ دو، اور آخرت کی سزا اللہ عالم، اس کی سزا کتنی ہوگی۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، لو اب چکھو اپنے عذاب کا مزہ جو جہنم کا عذاب کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اب آگے آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنوا، اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اگر کبھی تمہارا ان ظالموں سے مقابلہ کرنا پڑ جائے، یہ کافی تم کو ختم کرنے کے لیے آئیں، یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئیں اور اسلام پر چلنے نہ دیں، اگر یہ ایسی حرکتیں کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اگر تمہارا ان کا مقابلہ ہو جائے اس لیے کہ تم اسلام پر چلنا چاہتے ہو، مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہو، اگر تمہارا ان کا مقابلہ ہو جائے تو فَزَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تو میدان جنگ کے اندر کبھی بھاگنا مت، کبھی پیٹھ نہیں دکھانا۔ ادبار کہتے ہیں پیٹھ کو، کمر نہیں دکھانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ، ہاں اگر پیترا بدلنے کے لیے تم اگر یہ چال چلو تو اور بات ہے، اور اگر تم کسی اور اپنی جماعت سے ملنے کے لیے ایسا کرو تو اور بات ہے۔ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم نے پیٹھ دکھائی اور گھبرا کر کافروں کے سامنے سے بھاگے میدان چھوڑ کر، تو اس تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور تمہارے لیے بھی جہنم کا ٹھکانہ بنے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ،
ولیکن اللہ قتلہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، اور آپ نے نہیں پھینکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا۔ کیا پھینکا؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے میرے اللہ، آج یہ 1000 دشمن چڑھ کے آئے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تیرے دین کو نام و نشان مٹانے کے لیے۔ اگر آج تو نے ان کو شکست دے دی مسلمانوں کو اور کافروں کو غالب کر دیا تو دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، دنیا کے اندر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اگر تو نے مسلمانوں کو ختم کرا دیا۔ اے میرے اللہ تو ان کی مدد کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کیا کیا؟ یہ کیا، ایک مٹھی ریت کی اٹھائی، کنکریوں کی اٹھائی زمین سے، اور اس کنکریوں کو اٹھانے کے بعد، اس ریت کو اٹھانے کے بعد زور سے ہاتھ اٹھا کر کافروں کے اوپر پھینکا۔ جب کافروں کے اوپر اس مٹی کو پھینکا، اس کنکریوں کو پھینکا، تو وہ نہ معلوم کون کون سے ایٹم بم بن کر ان کے اوپر لگی اور سارے کے سارے وہیں تہس نہس ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی۔ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، آپ نے یہ مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْتِلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ بَأْسًا، اور یہ کام ہم نے اس لیے کرایا تاکہ مسلمانوں کو امتحان کے اندر کامیابی ہو بڑے اچھے طریقے پر۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ کافر اپنی تدبیریں چل رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَإِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، اے کافرو اگر تم فتح چاہتے ہو، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر لوٹ کر تم نے وہی کام کیے جو کام تم پہلے کرتے تھے تو ہم لوٹ کر وہی کام کریں گے جو ہم نے پہلے کیے۔ بدر کے اندر تمہارے گردنیں اڑوا دی ہم نے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا مال و دولت تمہارے کوئی کام نہیں آیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 20 سورہ انفال، بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں، بڑے فکر والی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے، یہاں کافروں کی بات نہیں ہو رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اطیعوا اللہ و رسولہ، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ہمیشہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ ولا تولوا عنہ، اور کبھی پیٹ نہ دکھاؤ جب تمہیں اللہ کی بات سنائی جا رہی ہو اور اس کے رسول کی بات سنائی جا رہی ہو۔ ولا تولوا، تو اعراض مت کرو۔ وانتم تسمعون، تم سننے والے بنو۔ اللہ نے تمہیں کان دیے، وانتم تسمعون، سنو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان کی طرح مت ہونا جو یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا۔ وہم لا یسمعون، اور وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش مکہ، یہ ان کی برادریوں کے نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کو تنگ کرنے کے لیے، حضور کی مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے، ہاں ہاں جی ہم نے سن لیا آپ نے کیا کہا ہے، لاپرواہی سے، اور وہ سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ اور یہ لوگ ایسے لوگ تھے، قرآن کریم کے الفاظ دیکھو، جس کو قرآن ایسے لفظ کہہ دے اس کے لیے کیا بچا۔ ان شر الدواب، تمام چوپاؤں کے اندر
چوپائے کتا 4 پیر ہیں، خنزیر 4 پیر ہیں، اور کتنے شیر، بھیڑیا، چیتا، ان شر الدواب، کتنی مخلوق ایسی ہے اللہ کے نزدیک، ان مخلوقات کے اندر سب سے خراب مخلوق وہ مخلوق ہے جو اللہ کے نزدیک گونگی ہو، بول نہیں سکتی۔ اللہ نے زبان دی ہے لیکن زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اور سم بکم، اور وہ بہری ہے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ الذین لا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ نے بولنے کی طاقت دی لیکن حق بات نہیں کرتے، جب بات کریں گے بیکار بات کریں گے، اور جب بیکار جو بات سنیں گے بیکار کی سنیں گے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، قرآن پر جان دے تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اس کو معلوم ہے، اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ ان کے سنانے میں خیر ہے، کیا سنانے میں؟ قرآن سنانے میں، ان کو قرآن سننے کی توفیق دو۔ اگر اللہ کو یہ بات معلوم ہو جاتی، اور یہ کب معلوم ہو جاتی؟ اللہ کو تو معلوم ہے یہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے، درس میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اگر اللہ کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ ہاں یہ ان کے سننے میں خیر ہے، ان کو سننے دینا چاہیے، لا اسمعہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنوا دیتا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، لیکن اللہ کو تو یہ بات معلوم ہے اگر ان کو سننے کی توفیق دے دے، لَتَوَلَّوْا عَنْهُ، تو یہ اعراض کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے، کیئر نہیں کریں گے، اور کوئی خیال نہیں کریں گے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے اعراض ہی کرنا ہے، اور انہوں نے کنی کاٹنی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کتنی مرتبہ آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، استجیبوا للہ والرسول، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ماننے والے بنو۔ اللہ اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ماننے والے بنو۔ اذا دعاکم، جس چیز کی طرف تم کو اللہ اور اس کے رسول بلاتے ہیں، اس پر چلنے والے بنو۔ کیوں؟ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، جس چیز کی طرف وہ تم کو بلا رہے ہیں اس میں تمہاری زندگی ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ زندگی تو اب بھی ہے، لیکن زندگی کی 2 قسمیں ہیں، ایک زندگی ہوتی ہے بڑی آرام کی، اور ایک زندگی ہوتی ہے بڑی بے چینی کی۔ کوئی دن ایسا نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں کہ پریشانی سر پہ نہ کھڑی ہو، گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں، کوئی چین نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں، بیوی سے پریشان، اولاد سے پریشان، بہنوں سے پریشان، اور رشتہ داروں سے پریشان، ہر وقت پریشانی پریشانی۔ فرمایا جس چیز کی طرف تم کو بلاتے ہیں اس میں تمہاری زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری زندگی بڑی چین کی، آرام کی، سکون کی گزرے گی۔ وَاعْلَمُوا، اور اس بات کا یقین رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان، قرآن کا غور کرو ان لفظوں کو، اس بات کا خیال رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور انسان کے اندر اللہ نے جو دل رکھا ہے اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے بنے تو تمہارے دل کے اندر شیطان کا حملہ نہیں آنے دے گا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حائل ہو گیا، اور اگر تم نے اللہ کے اس کے رسول کی بات نہ مانی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حائل نہیں ہوتا، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم کو سب کو اللہ کے پاس ہی اکٹھا ہونا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے مسلمانوں وَاتَّقُوا، بچو اور ڈرو، فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے سے، ایسے پریشانی سے، ایسی مصیبت سے، ایسی لڑائی سے کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے کا وبال انہی کے اوپر نہیں ہوگا جنہوں نے وہ فتنہ کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے۔ کیا مطلب؟ کسی نے فتنہ کیا، لڑائی کی، عذاب سب پر آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ ارے جو غلط کام کرے اس کو روکو، کم سے کم زبان سے روکو، کم سے کم ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے کم سے کم دل میں برا سمجھو، تم نے 3 میں سے ایک کام بھی نہیں کیے، اب عذاب سب کے اوپر آئے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اے مسلمانوں تم ہماری بات کی پرواہ نہیں کرتے، کیوں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس ٹائم کو جب تم دنیا میں بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین کے اندر تم بہت کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ اب تمہیں نوچ کھچوڑ ختم کر دیں گے، فآواکم، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مکے میں تمہیں رہنے نہیں دیا دشمنوں نے، فآواکم، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ طیبہ میں، سکون کی زندگی دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور میں نے تمہاری نصرت کی، تمہاری ہیلپ کی، تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور میں نے بڑی نفیس نفیس چیزیں تمہیں کھانے پینے کے لیے دیں، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہی آیا، مزہ آتا ہے مجھے، میرے قرآن پر جان قربان کر دوں میں، اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ خیانت کسے کہتے ہیں؟ سمجھتے ہو خیانت؟ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نہ ماننا، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ نے کہا یہ کام کرنا گناہ ہے، تم وہ کام کر رہے ہو، یہ اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت ہے اور یہ خیانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تمہارے پاس جو امانتیں ہیں اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو خیانت کا وبال کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، آئے گی، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ خیانت کسے کہتے ہیں؟ کسی نے تمہارے پاس 5 پاؤنڈ رکھا ہے، یہ رکھ لو بعد میں لے لوں گا، یہ امانت ہے، اور تم اس میں کٹوتی کر رہے ہو، اس کو دینے کے ٹائم 5 پاؤنڈ دینے کے بجائے 3 پاؤنڈ دے رہے ہو، یہ خیانت ہوئی، کم دے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ وانتم تعلمون، تم جان۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال تمہارے لیے اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال اللہ نے دیا، اس کو صحیح طریقے پر خرچ کرتے، فضول خرچی نہ کرتے، اس میں ریا نہ کرتے، اور اس کو اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے، غریبوں کی ہیلپ کرتے اس سے، یتیموں کی ہیلپ کرتے اس سے، بیماروں کی ہیلپ کرتے اس سے، اور اسی طریقے پر اللہ نے تمہیں اولاد دی، اس اولاد کو دین کے راستے پر لگاتے اور اس کو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بناتے۔ تمہیں اولاد دی، تم نے پرواہ نہیں کی اولاد کی،
تمہیں مال دیا، تم نے مال کی پرواہ نہیں کی، یہ فتنہ ہے تمہارے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے اگر اس مال کو اور اس اولاد کو تم فتنہ نہ بننے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، غور کر رہے ہو ہر جگہ کیا آ رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اس کے بعد کیا کہا؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے تو اب پتہ کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فرقان دے گا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز تم کو دے گا۔ اب سمجھ میں آئی؟ یہ کام رانگ ہے اور یہ کام صحیح ہے، یہ تمہیں سمجھ دے گا، تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ڈال دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ چونکہ تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا بنا دے گا۔ تم باطل کے قریب کبھی نہیں جاؤ گے اور صحیح کام کی طرف ہمیشہ جاؤ گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور میرا اللہ کیا کرے گا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اگر تم نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری تو اور اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں فرقان دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ یہ ہے قرآن۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے۔ کون سا وقت؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر، ساری دنیا کے کافر یہ تدبیر کر رہے تھے، یہ پلان بنا رہے تھے، یہ کانفرنس کر رہے تھے، یہ میٹنگ کر رہے تھے۔ کیا میٹنگ کر رہے تھے؟ لیُثْبِتُوکَ، کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں، آپ کو قید میں ڈال دیں، پیروں میں زنجیریں ڈال دو اور جیل میں بند کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دوسرا پلان کیا تھا؟ کچھ کہتے تھے نہیں، پیروں میں زنجیر ڈال کے بند نہ کرو کمروں میں، جیل میں، او یقتلوک، بلکہ ان کو قتل کر دو اٹھا۔ کچھ لوگ کیا کہتے تھے؟ نہیں، قتل نہ کرو، او یخرجوک، ان کو ڈپورٹ کر دو، اپنے ملک سے نکال دو۔ یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اور وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ پلان بنا رہے ہیں، ٹائم فکس ہو گئے ہیں، وہ رات جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پلان کے مطابق قتل کیا جانا ہے اور نعوذ باللہ شہید کیا جانا ہے، اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹا دینا ہے، سب طے ہو گیا۔ ادھر اللہ تبارک جو تدبیر کیا کر رہا تھا؟ میں بدر کے میدان کے اندر تمہاری سب کی گردن اڑوا دوں گا۔ اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، یہ اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بات یہیں ختم کرتا ہوں کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے ہمیں صحیح معنی میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔